الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہ منک لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بزرگوں اور دوستوں، میں حیران ہوں، میری سمجھ میں باتیں نہیں آتی کہ کسی پروگرام میں بھی میں شریک نہیں ہوتا، نہ کہیں جاتا، لیکن معلوم نہیں کیوں سکرور مجھ کو آنا پڑ جاتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ میں سوچ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہے۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ جب میں مدرسہ اصلاح میں زیر تعلیم تھا کہ ہاں جام کے بہت سے درخت تھے، ہم روزانہ تقریباً جامن کھانے کے لیے آتے تھے۔ معلوم ایسا تھا کہ ابھی جامن کھانے کا حق ادا نہیں ہوا، معلوم نہیں کب تک حق ادا ہوگا۔ تو جب جامن کھانے کا اتنا حق ہے کہ مجھ کو بار بار آنا پڑتا ہے، تو آپ ذرا غور کیجیے کہ اللہ کی کتنی بے شمار نعمتوں کو ہم اور آپ استعمال کرتے ہیں۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن 3 دفتر ہوں گے، ایک نیکیوں کا ہوگا، ایک گناہوں کا ہوگا، اور ایک نعمتوں کا ہوگا۔ جو سب سے معمولی نعمت ہوگی اس سے اللہ تعالیٰ کہیں گے تم اپنا حق وصول کر لو، وہ نعمت جائے گی، اور جتنی نیکی رہے گی سب کو سمیٹ لے گی، پھر کہے گے اللہ تعالیٰ میرا حق ابھی پورا نہیں ہوا۔ آپ غور کیجیے، اللہ تعالیٰ کتنی بے شمار نعمتوں کو ہم اور آپ استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ایک شکر یہ بھی ہے کہ آپ کے چہرے پر اسلام کے مطابق، سنت کے مطابق داڑھی ہو۔ اگر داڑھی نہیں ہوگی تو آپ کی نماز بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ بڑی غلط بات ہے کہ پہلے فرض ادا کیجیے پھر سنت ادا کیجیے۔ بغیر داڑھی کا آپ کا فرض ادا ہی نہیں ہوگا، آپ کا حج بھی نہیں ہوگا۔ بالکل کھلی ہوئی بات ہے، واضح بات ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ لوگ اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ اسی مدرسہ اصلاح میں کیوں نہیں اصلاح کے لوگ غور کرتے؟ مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ کسی داڑھی منڈے سے مصافحہ نہیں کرتے تھے، کائنچی بھی ساتھ میں رکھتے تھے، جس کا پاجامہ ٹخنے سے نیچے ہوتا اس کو کاٹ دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ علامہ شبلی نعمانی کا بھی انہوں نے پاجامہ کاٹ دیا تھا۔ کیا تھی؟ آج کیوں نہیں لوگ سوچتے؟ تو میں پورے یقین اعتماد کے ساتھ قرآن حدیث کی سنت میں کہتا ہوں کہ جب تک آپ داڑھی نہیں رکھیں گے اسلام کی روح آپ کے اندر آ ہی نہیں سکتی۔ آپ کی نمازیں کہاں ہوگی بغیر داڑھی کے؟ آپ کی شکل اسلامی نہیں، کیسے آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں؟ شاہی دربار میں کیسے جرأت ہوتی ہے کہ آپ جاتے ہیں بغیر داڑھی کے؟ خانہ کعبہ میں کیسے آپ داخل ہوتے ہیں؟ روضہ نبی پہ آپ کیسے جاتے ہیں؟ میرے بزرگوں اور دوستوں، افسوس کی بات ہے۔ بہرحال تقریریں بہت ہو چکی ہیں، یہ تقریر اور خطابت کا دور ہے، بے شمار جلسے ہوتے ہیں۔ اگر جلسوں سے، تقریروں سے انقلاب آتا تو اب تک آ چکا ہوتا۔ اس دور میں جتنی پریکٹس خطابت کی اسلامی مدرسوں میں ہوتی ہم لوگ زمانے میں نہیں ہوتی تھی۔ 7 سال ہم نے یہاں تعلیم حاصل کی، کبھی جلسہ ہی نہیں ہوتا، کبھی کبھی اتفاق سے ہو جاتا تھا۔ بے شمار جلسے، بے شمار کانفرنس ہے، یہاں تک یہ بھی رواج ہو گیا کہ اپنے جلسے کو خوب بھیڑ اکٹھا کر خانہ کعبہ کے امام صاحب کو بلا لیا جاتا۔ یہ سے کیا فائدہ بھائی؟ اور بے شمار لوگ دوڑے چلے جاتے خانہ کعبہ کے امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھنے۔ خانہ کعبہ کے امام صاحب اگر یہاں نماز پڑھائیں گے کوئی زیادہ ثواب نہیں ملے گا، اگر یہاں کا کوئی مسلمان خانہ کعبہ میں نماز پڑھے تو 1 لاکھ کا ثواب ملے گا، لیکن اپنی مسجدوں کو چھوڑ کر سب چلے جاتے ہیں، اس میں کیا برکت ہوگی بھائی؟ خانہ کعبہ کے امام صاحب ہم احترام کرتے ہیں، دل سے کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے امام، ان کو زمین سے نسبت ہے، لیکن خانہ کعبہ کے امام کی جرأت نہیں ہے کہ وہاں داڑھی کے موضوع پر بول سکے، فوراً گرفتار کر لیے جائیں گے، امامت سے ہٹا دیا جائے گا۔ یہ صورتحال وہاں پر۔ بہرحال میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تقریریں بہت ہو چکی ہیں اور کچھ عملی قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ زبانی دعوے الفت سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، بلا حسن عمل دل دید کے قابل نہیں ہوتا۔
میں اس وقت جو لوگ بیٹھے درخواست کرتا ہوں، شاہ نواز بھائی ہیں، افضل ہیں، اور کچھ نوجوان مل کر کے پورے سکرور کی مسلم شماری کریں. تقریروں کی زیادہ سننے کی ضرورت نہیں ہے، یہ عملی قدم پہلے اٹھائیے. ہر گھر میں جتنے مرد رہتے ہیں، عورتوں کو نہیں، وہ آپ ایک رجسٹر بنا لیجئے، ایک پر بے نمازی کھانا بنا لیجئے، ایک پر داڑھی منڈے کو بنا لیجئے جو داڑھی نہیں. جو لوگ چھوٹی رکھتے ہیں وہ بھی شرعی داڑھی نہیں، وہ تو داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. یہ داڑھی رکھنا اس طرح کا جرم ہے. اور جانتے ہیں داڑھی کس کی تھی؟ کتابوں میں لکھا، تاریخ کتابوں میں، کہ قوم لوط ایسے قوم پر جو عذاب آیا، اس کے جہاں بہت سے اسباب تھے، ایک سبب بھی تھی، یہ بھی تھا کہ لوط علیہ السلام کی قوم یہ چھوٹی چھوٹی خشکسی داڑھی رکھتی تھی. سوچیے، یہ عذاب کے اسباب میں لکھا ہوا ہے، تو آپ اس کو معاملہ نہیں سمجھتے. بڑی بات ہے. تو فہرست بنائیں تاکہ اندازہ ہو جائے گا کتنے نمازی گاؤں میں ہیں، کتنے لوگ ایسے جو داڑھی نہیں رکھتے. پورے گاؤں کا اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی کتنے نمازی ہیں، کتنے بے نمازی ہیں، کتنے لوگ سنتے رسول پر. اس کا آپ ایک قدم اٹھائیے، عملی قدم اٹھائیے، دیکھیے آپ کے گاؤں میں انقلاب آ جائے گا، اور پورے اعظم گڑھ کے لیے آپ کا سکرور ایک نمونہ بن جائے گا. میری تو خواہش ہے کہ آپ آج ہی سے، رات ہی سے کام شروع کر دیجیے. اس لیے کہ سوچیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مزاج تھا. ایک مرتبہ ایک قافلہ، کوئی کافروں کا تھا، مسلمانوں کا نہیں تھا، آ کر کے رکا ایک پہاڑ کے دامن میں. رسول صاحب دن بھر کی تبلیغی جدوجہد سے بالکل تھکے مادے تشریف لائے تھے، بستر پہ لیٹ گئے، اور بہت زیادہ بخار تھا، زبردست، پورا بدن آگ کی طرح سے جل رہا تھا. آپ ذرا غور کیجئے، پیغمبر کا بخار بھی بڑا تگڑا ہوتا ہے، ہم لوگ جیسا نہیں ہوتا، ان کی آزمائش بھی سب سے زیادہ ہوتی ہے. تو آپ کا بخار بھی بڑا تیز تھا، پورا بدن جل رہا تھا. جب آپ کو معلوم کہ ایک قافلہ تقریباً 40 آدمی تھے جو ایک پہاڑی کے دامن میں آ کے رکے ہوئے، آپ فوراً اٹھ کر کے جانا چاہتے تھے کہ میں ان تک اللہ کا پیغام پہنچا دوں. سوچے رات کا وقت ہے، تھکے مادے، بخار ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بخار آپ کو ہے، دن بھر کے تھکے ہوئے، جاتی جدوجہد سے لوگوں نے مذاق اڑایا ہے، چہرے پر مٹی پھینکی ہے، پتھر برسایا ہے، کیا کیا گالیاں دی، آپ تھکے ہوئے ہیں، آرام فرمائیں، صبح کو وہاں تک پیغام پہنچا دیجیے گا. آپ نے فرمایا کیا گارنٹی کہ میں صبح تک زندہ رہوں گا. قابل غور بات ہے، اس کے بعد تقریر سننے کی ضرورت ہی نہیں. آپ اسی وقت کیا گارنٹی ہے کہ میں صبح تک زندہ رہوں گا، اور جو فرض مجھ پر عائد ہوتا وہ رہ جائے گا. تو بہتر تو یہی ہے کہ اس بیان کے بعد کام اپنے گاؤں میں شروع کر دیجیے، مردم شماری کام شروع کر دیجیے. پورے گاؤں میں اندازہ ہو جائے کتنے لوگ ایسے ہیں جو بے نمازی ہیں، اور کتنے لوگوں کے چہروں پر سنت کے مطابق داڑھی نہیں. یہ بہت بڑا آپ کا عملی قدم ہوگا. اس وقت پورے ہندوستان میں داڑھی کی تحریک اور نماز کی تحریک چلانا چاہیے. آپ ذرا غور کیجئے، آپ اس کو معمولی سمجھتے ہیں. پہلے فریم تیار ہوتا ہے، تب اس میں کوئی چیز داخل کی جاتی ہے. انار ہے، لل بنا تو انار کا پہلے اللہ تعالیٰ فریم بناتے ہیں، پھر اس پر دانے اس میں نکلتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سی چیزیں ایسی ہیں. بادام ہے، اللہ تعالیٰ پہلے اس کا فریم بناتے ہیں، اس کے بعد اس میں مغز پیدا کرتے ہیں. ناریل کا پہلے فریم بنتا ہے، پھر اس میں دیکھیے گودا ہوتا ہے، پھر اس میں میٹھا رس ہوتا ہے. فریم ہے ہی نہیں، آپ کہتے ہیں کہ اس میں روح کہاں رہ گیا. اور پھر آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا، پہلے فریم بنایا تھا، شکل، اس کے بعد روح پھونکی گئی تھی. جب آپ کے اندر اسلامی فریم ہی نہیں تو کیسی نماز آپ پڑھیں گے بھائی؟ کیسی اسلام کی روح آپ کے اندر آئے گی؟ کہ اسلامی فریم، اسلامی شکل و صورت یہ ضروری ہے. اب آپ بہت سی چیزوں کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں. میں تو کہتا ہوں جو لوگ ٹخنے سے نیچے پاما پہنتے ہیں ان کی پتہ نماز ہوتی کہ نہیں ہوتی. آپ ذرا غور کیجئے. ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے ہیں، جو انہوں نے فرمایا ہے 100% ہمارا ان پر ایمان ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، ان کا پاجامہ ٹخنے، ان کو معلوم نہیں تھا، ٹخنے سے نیچے صاحب نے کہا نماز دہراؤ. کتنی بڑی بات ہے. ایک آدمی تھے، ایک صحابی تھے، ان کی ٹانگ بالکل سوکھ گئی تھی، بالکل پتلی. شرم معلوم ہوتا ہے نا، کوئی
ہے بہت سے کچھ نکلتا ہے موزہ پہنتا ہے کوئی دیکھے نا شرما تھا آدمی. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول اللہ میری ٹانگ بڑی پتلی ہے, اگر مجھے اجازت ہے میں ذرا سا لنگی نیچے کر لوں. آپ نے فرمایا شخص یہ بیماری اللہ کی طرف سے ہے لیکن یہ نافرمانی تمہاری طرف سے ہوگی. امالہ کا فی اسنۃ الحسنہ, کیا میری زندگی میں تمہارا نمونہ نہیں ہے؟ مجھ کو نہیں دیکھتے کہ میری لنگی یہاں تک ہے, جس کو آپ معمولی سمجھتے ہیں. یہ ایک بخاری شریف کی روایت ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اس کو معمولی, جس طرح سے نماز پڑھنا فرض ہے اسی طرح داڑھی رکھنا بھی فرض ہے. داڑھی منڈے کے پیچھے نماز بھی نہیں ہوگی, جو چھوڑی ان کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوگی. آپ بتائیے نماز اللہ کو داڑھی کس کا حکم ہے؟ دوسرے کا ٹھیک ہے, جب اللہ کے حکم کیوں اس کو آپ جو نظر انداز کرتے ہیں؟ معمولی بات نہیں ہے. تو بخاری شریف کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاثۃ اللہ, آپ اس حدیث کا تو انکار کر نہیں سکتے جس کو آپ معمولی سمجھتے ہیں. ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ, تین قسم کے آدمیوں سے اللہ تعالیٰ بات چیت بھی نہیں کرے گا. ضرور کیجیے, جس سے اللہ بات اس کی نماز قبول ہوگی. کیسے آپ کہتے تھے فرض نہیں ہے داڑھی, کیا ضرورت ہے؟ جب اللہ بات نہیں کرے گا تو نماز قبول ہوگی, حج قبول ہوگا. ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ, یہ بخاری شریف کی روایت ہے, صحیح روایت ہے, ضعیف اور کمزور نہیں ہے. تین قسم کے آدمی سے اللہ تعالیٰ قیامت میں بات چیت بھی نہیں کرے گا. ولا ینظر الیہم, اور رحمت کی نظر سے دیکھے گا بھی نہیں. تو رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا تو آپ بتائیے نماز ہوگی؟ مسجد میں آپ ہیں, اللہ کی رحمت کی نظر آپ کی طرف نہیں, جب قیامت کی نہیں ہوتی یہاں بھی نہیں ہوگی. رحمت کی نظر نہیں دے. ولا یزکیہم, ان کو پاک صاف بھی نہیں کرے گا. کل لوگ گناہوں سے پاک صاف کو جنت دے, ان کو پاک صاف بھی نہیں کرے گا. معمولی جرم نہیں ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ حدیث ہے, آپ غور کیجئے, سوچیے کتنی بڑی بات ہے. لیکن افسوس کون لوگ ہیں وہ؟ المسبل, جو لوگ پاجامہ یا لنگی ٹخنے سے نیچے لٹکاتے. یہ لوگ, ان لوگوں سے نہ اللہ بات کرے گا, نہ رحمت کی نظر سے دیکھے گا, نہ ان کو پاک صاف کرے گا. ان کے لیے دردناک عذاب. المنان, احسان جتانے والا. المنفق صلتہ بالحلف الکاذب, جھوٹی قسم کھا کے جو اپنے کاروبار کو بڑھاتا ہے اس کے ساتھ بھی معاملہ. سوچیے اس کے ساتھ اس کو رکھا گیا جو نیچے لنگی پاجامہ لٹکاتے ہیں. تو داڑھی کا معاملہ تو الگ, اس کا معاملہ اور اونچا ہے. موطا شریف کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من طول شاربہ لم ینل شفاعتی یوم القیامۃ لم یرد علی حوضی, جو لوگ لمبی مونچھ رکھتے ہیں وہ قیامت کے دن میری شفاعت بھی نہیں پائیں گے, میں ان کی سفارش نہیں کروں گا, میرے حوض پر بھی نہیں ان کو آنے دیا جائے گا. تو جب لمبی مونچھ والے رکھنے کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو جو سنت رسول پر اثر چلا تھا اس کا کیا معاملہ, آپ غور کیجیے. معمولی چیز ہے پورے یقین کے ساتھ, لیکن شرم نہیں لگتی. 90% 99% حاجی جتنے بالکل بے داڑھی کے, پتہ نہیں کیوں چاہتے 1 لاکھ روپیہ خراب کرنے کے لیے. جیسے نماز فرض ہے ضروری ہے, ویسے ہی داڑھی رکھنا بھی ضروری ہے. بالکل اس کا فریم اسلامی فریم ہونا چاہیے, شکل و صورت اسلامی ہونا چاہیے. بہرحال یہ میں نے اشارہ کر دیا تاکہ غور کریں کہ ان چیزوں کو معمولی سمجھتے ہیں. اور اس وقت عالمی پیمانے پر یہ سنت مردہ ہو چکی ہے. یہ اللہ کے رسول کی سنت سے جو مردہ ہو چکی ہے, وہ حدیث میں ہے من تمسک بسنتی ان فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. جس وقت میری امت میں بگاڑ آ جائے, کوئی سنت مردہ ہو جائے, تو اس وقت جو میری سنت کو کوئی زندہ کرے, مضبوطی سے پکڑ لے, اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے. کیوں 100 کیوں کہا؟ یہ بھی صحیح روایت ہے. لیکن شہید جو میدان جنگ ہوا ہو گیا, ختم معاملہ ہو گیا, اور یہاں ہے تو ہر وقت شہید ہونا پڑتا ہے. وہ ملامت کرتے, فلاں ملامت کرتے, فلاں مولوی صاحب اعتراض کرتے ہیں, یعنی ہر لمحہ شہید ہوتا ہے. اسی لیے صدیقیت کا درجہ شہادت سے بڑا ہوا. اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اس وقت میں کچھ اور بات آپ کے سامنے کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ بات جو کچھ بھی دینی باتیں بتائی جا رہی, اگر دنیا کی محبت آپ کے دل میں ہے, گھسی ہوئی ہے کسی بھی طرح سے, یا علوم جدیدہ سے متاثر ہے آپ, یا مادی ترقی کا بھوت سوار ہے, تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی.
خود قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے عارض امن تولی عن ذکرنا لم یرید الا الحیات الدنیا ذالک مبلغهم من العلم. کتنی واضح بات اللہ نے فرما دی ہے کہ ان لوگوں کو چھوڑ دیجیے آپ، ان کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، روح گردانی کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، اور صرف ان کا مقصد دنیا کی زندگی ہے، مادی ترقی ہے. ان کے علم کی پہنچ یہیں تک ہے، کالج یونیورسٹی تک، علوم جدیدہ تک ہے، نرسری اسکول تک. تو ان لوگوں کو سمجھ میں بات نہیں آئی. میں سب سے پہلے اس کے بعد کچھ باتیں اور عرض کرنی، لیکن اس سے حدیث اس وقت یاد آ گئی جو بڑی اہم ہے. جس حدیث کے ذریعے آپ ایمان کی حقیقت کو سمجھ سکتے. ایمان کا ترجمہ عام طور پر لوگ صحیح نہیں کر پاتے. جس سے پوچھے ایمان کا ترجمہ کیجئے، ایمان کے معنی تصدیق کرنا، یقین کرنا. لیکن علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ عجیب و غریب کیا. اور مولانا بدر عالم میرٹھی جو علم کے سمندر تھے، جو قطب عالم کہے جاتے ہیں، ترجمان السنہ ان کی بڑی مارکت العارہ کتاب حدیث کی ہے. معجزات پر جیسی بحث کی کوئی عالم آج تک نہیں کر سکا. ترجمان السنہ بڑی بزرگ ہستی تھی. انہوں نے کہا کہ ایمان کا ترجمہ غلط ہے جو لوگ کرتے ہیں، تصدیق کرنا، یقین کرنا. انہوں نے کیا کہا؟ ماننا. ماننا، جاننے ماننے بہت سے لوگ جانتے ہیں، لیکن اصل چیز ہے مان لیجئے اس کو. دیکھیے ابھی مولانا نے ذکر کیا تھا حج کا موسم ہے، تو حج پر تفصیل میں جانے کا اس وقت موقع نہیں. انہوں نے اشارہ کر دیا تھا، لیکن وہ اس پر بولنے کے لیے کافی وقت چاہیے. صرف یہ میں بتا دوں حج کی روح کیا ہے. حج میں یہی پریکٹس کی جاتی ہے کہ اصل چیز اللہ کا کہنا مان. نماز پڑھنا عبادت نہیں، روزہ رکھنا عبادت نہیں، حج کرنا عبادت نہیں، کہنا ماننا عبادت. کیوں؟ جس دن آپ حج کی ابتدا ہوتی ہے، جب 8 ذوالحجہ کو آپ بنا تشریح احرام باندھ کے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ سب جانتے ہیں کہ حرم شریف میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ملتا ہے. لیکن خود خانہ کعبہ پاس سے آپ جاتے ہیں، ظہر کا وقت ہو جاتا ہے، لیکن خانہ کعبہ میں نماز آپ کو نہیں پڑھنا. اللہ کا حکم کہ آج خانہ کعبہ میں نماز نہیں پڑھنا، جنگل میں جا کر پڑھنا. اب اگر کوئی بھائی 1,00,000 کا ثواب میں لے کر جاؤں گا تو باغی ہو جائے گا، اللہ کا حج بھی نہیں ہوگا. مطلب کہنا ماننا عبادت ہے. آج خانہ کعبہ میں نماز نہیں پڑھ سکتے، تم جاؤ جنگل میں پڑھو، مینا کے جنگل میں. پھر وہاں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں. پھر صبح کو جب آپ عرفات کے میدان میں جاتے ہیں، ٹھیک مغرب کا وقت جب ہو جاتا ہے، مغرب کو وقت ہو گیا بالکل، لیکن آپ عرفات کے میدان میں مغرب نماز نہیں پڑھ. کوئی کہ بھائی وقت ہو گیا مغرب کو، میں نماز پڑھ کے جاؤں گا مزدلفہ، آپ کا حج ہوگا. یہی اللہ پر میرا کہنا مانے عبادت ہے، نماز ہو عبادت نہیں ہے. مغرب کی نماز یہاں نہیں پڑھ سکتے، جاؤ مزدلفہ پڑھو اور عشاء کے ساتھ پڑھو. اور اسی عرفات کے میدان میں ظہر اور عصر کی ایک ساتھ پڑھی جاتی ہے. آپ کا الگ الگ پڑھ کے حج ہوگا آپ کا. یعنی ظہر کی عصر کے ساتھ الٹ دیا معاملہ اللہ تعالیٰ نے. یہ پریکٹس کرواتے ہیں کہ اصل چیز روح حج کی کیا ہے؟ اللہ کا کہنا ماننا. اگر یہ روح نہیں تو حج سے کیا فائدہ ہے؟ زائران کعبہ سے اقبال ایک پوچھے کوئی کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں. آپ کنکڑی مارتے ہیں، شیطان کی بھی ایک طرح کی عملی مشق ہے کہ آپ کو پوری زندگی میں شیطان کو مار بھگانا، کنکڑی مارنا ہے. کیا وہی چیز مار کے بعد ہندوستان میں آگے تو غائب؟ یہاں بھی ہر وقت آپ کو کنکڑی مارنا، شیطان کو ہر وقت اس کو بھگانا مار کر کے. یہ زندگی بھر اس کا اثر ہونا چاہیے. خانہ کعبہ کا آپ طواف کرتے ہیں، زندگی بھر اللہ کے حکم کے سامنے طواف، جو بھی حکم آ جائے بے چوچرا مانیے تو آپ کا مقصد ہے. حج بڑی اونچی عبادت ہے. اس کے بعد اگر کوئی نہیں بدلا، اس کے دن انقلاب نہیں آتا، سمجھے اس کا حج نہیں ہوا. یہ حدیث میں بھی دوبارہ اس سے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، وہ حدیث میں بھول جاؤں گا. ایک حدیث یاد آ گئی، بڑی اہم حدیث یاد آ گئی، اور اگر اس کو سامنے رکھ واقعی ایمان کی حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے. امام ترمذی نے شان الصلاۃ میں، علامہ ابن اسیر نے اسد الغابہ میں اس روایت کو نقل کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کیف اصبحت یا حارث. آج کل ہم لوگ بھائی کیسے صبح ہوئی؟ ہم لوگ اللہ کا شکر ہے بڑی اطمینان سے ہوئی ہے، یہی جواب دیتے ہیں. اچھا کیف یا حارث، کیسے صبح تم نے؟ کہا اصبحت مؤمنا باللہ حقا، اللہ کا شکر ہے، اللہ پر سچے ایمان کے ساتھ میں نے صبح کی. جواب ہی میں کتنا اچھا تھا، کتنا حسین جواب تھا. لیکن اس کے بعد بھی رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظر یا حارث، حارث غور کر لو، اتنا کہنے سے کام نہیں چلے گا کہ میں نے بڑے اللہ پر سچے ایمان کے ساتھ صبح کی. ان لکل شیء حقیقتا، ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے. بادام کی حقیقت اس میں مغز ہو، مغز تو کیسا بادام، انار میں دان کیسا انار، نہیں تو ہو سکتا. تو ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے. فما حقیقت و ایمان کا، عجیب و غریب چیز ہے. آپ نے کہا تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ یہ کہنے سے نہیں کام چلے گا کہ بہت سچائی، میں اللہ پر ایمان رکھ رہا ہوں، اس طرح سے میں نے صبح کی ہے. عجیب و غریب جواب دیا انہوں نے. انہوں نے کہا ازل تو نفسی و صرف تو عن دنیا، میں نے اپنے نفس سے علیحدگی اختیار کر لی. پہلے نفس کو شکست دینا پڑے گا. نفس کا موضوع بڑا وسیع ہے، ٹائم نہیں ہے. میں نے اس سے علیحدگی اختیار، جو نفس پرست وہی داڑھی نہیں رکھتے. اپنی خواہش کو انہوں نے معبود بنا رکھا، اللہ ان کا معبود نہیں. جسے کو شرماتے ہیں اور بھی اسباب ہے، تو وہ نفس کو انہوں نے معبود بنا لیا. تو میں نے نفس سے علیحدگی اختیار کر لی اور اس اپنے نفس کو دنیا سے پھیر دیا ہے. عجیب و غریب جواب دیا. علامہ مولانا عبد الماجد دریابادی واقعی عجیب بزرگ شخصیت تھی، علم کے تو سمندر ہی تھے. ان کا شعر ہے حکمت کا سبق چھوڑا عزت کی طلب چھوڑی، حکمت کا سبق چھوڑا عزت کی طلب چھوڑی، دنیا سے نظر پھیری تب جا کے تجھے پایا. معمولی بات نہیں ہے. دنیا سے نظر پھیری تب جا کے تجھے پایا. جب وقت پڑا نازک اپنے ہوئے بیگانے، ہاں کام اگر آیا تو تیرا آیا. عجیب و غریب بات. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے نفس سے علیحدگی اختیار کر لی ہے اور اپنے نفس کو میں نے دنیا سے پھیر دیا ہے. پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد دیکھیں کہنے سے نہیں، انہوں نے کہا فاستوى عندی حجرها وذهبها وفضتها مدرها. میرا حال ہے کہ میرے نزدیک مٹی ڈھیلا سونا چاندی سب برابر ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے. سونے کے میرے نزدیک ڈھیلے سے بھی کی حیثیت نہیں ہے. یعنی یہ دنیا سے کوئی مجھ کو نہیں، یہ غور کی معمولی چیز نہیں ہے. میرے نزدیک ڈھیلا پتھر سونا چاندی سب برابر ہے. فأسهرت لیلی، میں رات کو جاگتا ہوں، وأسمعت نہاری، اور دن کو پیاسا دن روزہ رکھتا ہوں، اکثر روزہ رکھتا ہوں. عظمت و پیاسی حتیٰ سر تو کانی انظر الی عرش ربی بارزن. اب میرا حال یہ ہو گیا ہے کہ جیسا عرش الہی میرے سامنے کھلا ہوا میں دیکھتا. ایمان کا مطلب ہے مشاہدہ. وہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اللہ کو دیکھتے تو کیا داڑھی مڈاتے آپ؟ کوئی گناہ کرتے؟ جس وقت داڑھی ایک شیر اگر آپ سے آ کر کہہ دے اگر داڑھی خیریت نہیں ہوگی تو اسی وقت آپ رکھ لیں گے. آپ غور کیجئے. ابھی آ جائے کوئی حجاج بنوا رہا شیر آ جائے کہیں، ہاں بھائی خیریت نہیں ہوگی، بس ہاں بے حضور اب بالکل اب داڑھی رکھوں گا. اور اللہ آپ کے سامنے جو شیر کا خالق، اس کا کوئی ڈر ہی نہیں. نماز ہوگی آپ کی؟ نہیں ہو سکتی. سوچیے آپ غور کیجیے. سوچنے کی بات ہے نا، سوچے تو کوئی بات نہیں ہے. تو ان کا فأسهرت وأسمعت اور کانی صرت انظر الی عرش ربی بارزن، میں گویا اللہ کے عرش کو دیکھ رہا ہوں، کھلا ہوا دیکھ رہا ہوں. وکانی انظر الی اہل الجنت یتظاہرون فیہا، یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ جنت کے لوگ آپس میں ملاقات کر رہے ہیں، یہ اس کا نام ہے. وکانی انظر اہل النار یتصارعون فیہا، جیسے دوزخی لوگ آپس میں چیخ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، یہ بھی دیکھ رہا ہوں. یہ آپ نے جواب، اس کو کہتے ہیں ایمان. ایک میرا شعر ہے عالم غیب ہو مشہود میری آنکھوں میں، عالم غیب ہو مشہود میری آنکھوں میں، اپنے اصلاحی کو چشم بصیرت دے دے. اس کے بعد جب انہوں نے کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفت فالزم. آپ ذرا غور کیجئے کتنی بڑی بات ہے. ہاں تو اب تم ایمان کو پہچان گئے، ایمان کیا چیز ہے. اب زیادہ اس حدیث کی روشنی میں کیا مسلمان نظر آتے ہیں؟ عرفت فالزم، اسی پر تم جم جاؤ. سوچیے یہ حدیث کافی ہے زندگی میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے. میرے زندگی میں انقلاب کیوں نہیں آتا؟ یہ سوچنے کی بات ہے. سب سے بڑی بیماری دنیا کی محبت ہے. افسوس ہے ہمارے بڑے بڑے علماء مشائخ بھی یہ کہتے ہیں زبان سے سب سے بڑی بیماری دنیا کی محبت، لیکن دنیا ہے کیا چیز؟ دنیا کی محبت کی یہ نہیں بتاتے. مثال کے طور پر مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ
پوری دنیا میں انہوں نے سیاحت کی، بڑے بڑے علماء ان سے متاثر تھے. تو قطر کے یوسف القرضاوی جو بہت بڑے عالم قطر کے ہیں، ایک مرتبہ ان سے ملاقات میں مولانا علی میاں نے کہا مولانا یوسف قرضاوی سے کہ سب سے بڑی بیماری جو امت کی ہے وہ دنیا کی محبت ہے، اور ہم اس کے معالج ہیں، ڈاکٹر ہیں، تو ہم کو اس بیماری کو دور کرنے کے تن من دھن کی بازی لگا دینا چاہیے. لیکن یہ نہیں لوگ بتاتے کہ آگے دنیا کی چیز کا نام ہے. شاندار محلہ بنا رہے ہیں، مدرسوں میں شاندار گیٹ بنا رہے ہیں، جا کے رابریم دیکھیے بالکل قصر زہرا نظر آ رہا ہے. دنیا اور کس چیز کا نام بھائی؟ یہی ٹھاٹ باٹ کا تو نام ہے. آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی تھی صحابہ کرام کو؟ شاید میں نے کئی مرتبہ آپ حدیث میں پڑھ چکے ہیں، سنا بھی آپ نے ہے کہ اس زمانے میں صرف ایک آدمی نے، ایک صحابی نے ایک معمولی سا مکان بنا لیا تو تھوڑا گنبد نما. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مکان سے گزرے تو آپ نے فرمایا بھائی یہ کس کا مکان؟ لوگوں نے کہا کہ فلاں صحابی کا ہے. آپ چلے آئے. اس کے بعد وہ صحابی جو صاحب مکان تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے سلام کے تو آپ نے جواب نہیں دیا. ظاہر ہے اگر کوئی محبوب جواب دیتے تو عاشق کا کیا حال ہوگا؟ جرأت نہیں ہوئی پوچھنے کہ آپ کیوں ناراض ہیں. لوگوں نے شروع کیا کہ آخر رسول صاحب مجھ سے کیوں ناراض ہے؟ کوئی ایسی لفظ تو نہیں ہوئی ہے؟ لیکن ہم لوگوں کو بھی نہیں معلوم ہے. صرف تمہارے مکان سے گزرے تھے، جو تم نے مکان بنوایا ہے. سوچے اس زمانے کوئی شاندار مکان تو رہا نہیں ہوگا کہ اچھا ہو سکتا ہے. ہم لوگ تحقیق کرتے بھائی کیا حرج ہے؟ ہم لوگ ایک جملہ ہوگا کیا حرج ہے اس میں؟ کیوں نہیں حرج ہے بھائی؟ حجت کرتے، بحث کرتے تھا. جتنے پڑھے لکھے اور زیادہ بحث کرتے ہیں. جو کالج جیسے پڑھے لکھے وہ بالکل جاہل ہے، وہ تو ان پڑھ، بالکل ان کو سمجھنا چاہیے. بہت زیادہ بحث کرتے ہو. تو بحث کہ بھائی کیا اس میں حرج ہے؟ حالات کا تقاضا ہے، جیسا کہ آج ہم لوگ کہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا تو جا کر کے پورا مکان بالکل گرا دیا، پس کر دیا. ہو سکتا ہے کہ اسی وجہ سے آپ ناراض ہو گئے. اس کے بعد پھر مکان گرا کر کے ان کے رسول خدمت میں حاضر ہوئے، سلام آپ نے جواب دیا اور اسی وقت فرمایا کلو بنائن وبال الا مالا بدھا مالا بدھا مالا بدھا. ہر عمارت وبال ہے جو ضروری، مگر جو ضروری ہو ضروری. 3 مرتبہ آپ نے فرمایا. مدرسے کا گیٹ بنانے سے پہلے اللہ سے پوچھیے کس طرح گیٹ صحیح ہے کہ اللہ ناراض تو نہیں ہوگا. کوئی بلڈنگ بنانے سے پہلے اللہ سے پوچھیے اس کی ضرورت ہے کہ نہیں ضرورت ہے. لیکن 60 کروڑ کی بتائیے مسجدیں بن رہی ہیں. ابھی دیکھ لیجیے آپ سعودیہ میں جو خانہ کعبہ میں گھڑی لگی، جو حج کرنے جاتے ہیں جانتے ہیں یعنی فضول خرچی کے انتہا ہے. لیکن وہاں کسی عالم کی ضرورت نہیں کہ اس پر کہہ دے کہ فضول خرچی کر. اگر اتنا کہہ دیا تو غائب. یہاں گئے وہاں آئے، سعودیہ کیا حال ہے. جو گھڑی ہے ہم نے وہی کے اخبار میں پڑھا تھا، نوٹ بھی کر لیا تھا، جو سعودیہ سے نکلتا ہے. 3 ارب ڈالر اس پر خرچ ہوا ہے. جرمنی میں بنی تھی. ایک گھڑی میں 3 ارب ڈالر خرچ کی کیا ضرورت تھی بھائی؟ بڑی اونچی ہے، دیکھا ہوگا جو لوگ حج کرنے گئے ہوں گے. اتنی اونچائی پر ہے کہ چاند اس پر نظر آتا، اس پر آدمی کھڑا ہو جائے گا، نیچے چھوٹا معلوم ہوتا ہے. 3 ارب ڈالر کی گھڑی کی کیا ضرورت تھی؟ سب کے پاس گھڑی، بڑی ہر جگہ گھڑی رہتی ہے. اس وقت دیکھیے الحسا جو بحیر عرب کے ساحل پر ہے، وہاں کے شاہ عبداللہ فوارہ بنا ہے. 90 لاکھ ریال اس پر خرچ آیا ہے. اور عجیب میوزک ہے جو فوارہ نکلتا ہے. دنیا بھر کے بے پردہ سیاح آئیں گے، عورتیں بھی آئیں گے، مرد آئیں گے. سیاحت ہوگی. کیا جائز ہے؟ یہ فضول خرچی نہیں ہے. یہ حال ہو گیا ہے دنیا میں. اور کیا ہے؟ تو سب سے خطرناک بیماری جو ہے یہ دنیا کی محبت ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اندر حدیث میں بھی ہے حب الدنیا راس کل خطیئت. ہر برائی، ہر گناہ کی جڑ جو ہے یہ دنیا کی محبت ہے. ہم لوگ مختلف گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، لیکن جو گناہوں کی جڑ ہے اس سے توبہ نہیں کرتے. کوئی توبہ اللہ تعالیٰ میں دنیا کی محبت سے توبہ کرتا ہوں، کوئی توبہ ہی نہیں کرتا اس سے. ہر گناہ سے، لیکن اس سے نہیں توبہ کرے گا. تو رسول صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین. اچھا اس سے پہلے ایک آیت میں آپ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا ہے کیا چیز، اور دنیا کی محبت کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں. آپ سب آپ نے بارہا سنا بھی ہوگا اور قرآن میں بھی پڑھا ہوگا آپ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کس طرح کے فقر و فاقہ کی زندگی گزارتی تھی. ایک مہینہ آگ نہیں جلتی تھی. اور ایسی صورت میں اگر وہ رسول اللہ سے مطالبہ تھوڑا ہمارا خرچ بڑھا دیا، کوئی
ناجائز بات تو ہے نہیں. لیکن جنگ خیبر کے بعد جب صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین میں مال غنیمت تقسیم کے کچھ خوشحالی آ گئی انصار مدینہ میں، تو رسول اللہ کی پاک بیوی نے کہ اللہ صلی اللہ ہمارا بھی کچھ خرچہ بڑھا دیا جائے. اتنی بات کا سننا کہ آپ ناراض ہو گئے. صرف اتنا ہی کہا تھا تھوڑا بڑھا دیا جائے، جائز تھا بالکل کہنا. جس کے یہاں ایک مہینہ آگ نہ جلتی ہو، فقر و فاقہ ہو، اگر بیوی مطالبہ کرے تو ناجائز تو ہے نہیں. لیکن اتنی بات بھی اللہ کے رسول نے گوارا نہیں کی. ایک مہینہ ناراض گھر سے باہر ہو گئے، بالا خانے میں نبی کے پاس رہنے لگے. تمام صحابہ کرام پریشان. سب سے زیادہ پریشانی عمر رضی اللہ عنہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی. جب عمر صدیق رضی اللہ صاحبزادی عائشہ رضی اللہ ان کے آپ سے منسوب تھی، حضرت حفصہ منسوب تھی، حضرت عمر صاحبزادی، یہ لوگ زیادہ پریشانی تھی. تو عمر رضی اللہ کبھی کبھی جا کے پھنساتے تھے کسی طرح آپ ہنس دیں. اب اتنا غمگین تھے، ایک مہینہ تک گھر نہیں آئے. ایک مرتبہ عمر فتویٰ کہ اگر میری بیوی نے کہا تو اسی گردنیں مروڑ لیتا. آپ کو ہنسی آ گئی. تو اس ایک مہینہ کے بعد آیت نازل ہوئی. آپ دیکھ لیجئے قرآن مجید میں پورا عذاب میں، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الاخرۃ فان اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما. اے پیغمبر، اے نبی، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے صاحب اگر تم کو دنیا اور دنیا کی زینت چاہیے، یہاں کا عیش و آرام چاہیے، آج بھی یہ جائز ہے سنت اپنی بیوی سے کوئی کہا، لیکن ہم بھائی اتنی ہمت تو ہے نہیں. کہہ سکتا ہے آدمی اگر کوئی اتنے اونچے مقام پہنچ جائے کہ اے میری بیویوں، اپنی بیویوں سے کہہ دیجیے اگر تم کو دنیا اور دنیا کا عیش و آرام، دنیا کی زینت و آرائش اگر چاہیے تو آؤ، خوبصورتی کے ساتھ ایک آدھ دو جوڑا کپڑا دے کر تم کو طلاق دے دو اور رخصت کر دو، معمولی بات ہے. اور اگر تم کو اللہ چاہیے، رسول چاہیے اور آخرت کی زندگی چاہیے تو اللہ نے دیکھو کر بہت بڑا انعام تیار کر رکھا. اس کے بعد ازواج مطہرات نے کہا کہ اس کے بعد دنیا کی محبت ہی ہمارے دل سے نکل گئی. تو پہلے فیصلہ کر لیجئے کہ کیا چاہیے آپ کو، دنیا چاہیے آخرت. جب تک آپ فیصلہ نہیں کریں گے کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، نہ کوئی تقریر آپ پر اثر انداز ہو سکتی ہے. یہ طے کر لی کہ ہم کو کیا چاہیے، ہماری منزل کیا. اگر آخرت منزل بنا لے آدمی تو دنیا کا ہر نقصان گوارا کر لے گا، ہر پریشانی، ہر مصیبت گوارا کر لے گا. ایک بڑا اچھا شعر مولانا پنجاب گیت کا ہے، یہ کن کا غم ملا ہے مبارک ہو آپ کو، یہ کن کا غم ملا ہے مبارک ہو آپ کو، اپنی خوشی میں آگ خوشی سے لگائیے. ہے کوئی لگانے والا؟ اپنی خوشی سے آگ خوشی سے لگائیے. مقصود صرف وہ ہے کوئی دوسرا نہیں، مقصود صرف وہ ہے کوئی دوسرا نہیں، ان کے سوا کسی کو نہ خاطر میں لائیے. یہ ہونا چاہیے. یہ اسی وقت ہوگا جبکہ آپ آخرت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں. تو بہرحال صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہ چاہے فقر و فاقہ کی حالت رہی ہو، چاہے خوشحالی کی حالت رہی ہو، کسی حال میں بھی دنیا ان کو اپنی طرف کھینچ نہیں سکی. سوچئے قیصر و کسریٰ کو انہوں نے فتح کیا، مال غنیمت کا ڈھیر لگ جاتا تھا مدینہ منورہ میں، لیکن دنیا کی طرف مائل معمولی چیز نہیں ہو. فارس اس وقت کسریٰ کی حکومت امریکہ سے بھی زیادہ وہ تھی، سپر پاور اس زمانے کی. سوچئے کیا حیثیت اس کی تھی. فارس کو بھی جب فارس فتح ہوا عمر رضی اللہ زمانے میں، تو کسریٰ کا تاج ایسا تھا کہ آج اربوں ڈالر میں نہیں بن سکتا. ہیرے جواہرات پتہ نہیں کیسے کیسے ہیرے اس میں لگے ہوئے تھے. جب کسریٰ کا تاج مدینہ منورہ میں آیا تو مدینہ کی گلیوں میں لڑکے فٹ بال کی طرح سے اس کو پیروں سے روتے تھے، فٹ بال جیسے کوئی کھیلتا، اور ایک آدمی دوسرے کے سر پھینکتا تھا، کوئی اپنے سر پر رکھنے کے لیے تیار نہیں. خوشی کا دن تھا، جشن لوگ منا رہے تھے. لیکن اس صورتحال میں کسریٰ فارس فتح ہوا ہے، مسلمان خوشیاں میں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رو رہے تھے. لوگوں کا امیر المومنین آج تو خوشی کا دن ہے، فتح کا دن ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں، آنسو کیا بہا رہے ہیں؟ کہ مجھ کو رونا اس بات پر آ رہا ہے، یہ لوگ جس مال و دولت پر بھروسہ کر کے اللہ کو بھول گئے تھے، لیکن یہ مال و دولت ان کے کام نہیں آیا مصیبت کے وقت. مجھ کو ڈر ہے یہی بیماری کہیں ہمارے مسلمانوں میں نہ پیدا ہو جائے،
تو ان کا بھی وہ حال ہوگا جو کسرا کا ہوا. اللہ کسی کی رشتہ داری نہیں. وہی جرم آپ کریں گے تو آپ پر بھی عذاب آ جائے گا. نہیں آئے گا؟ بالکل آئے گا. بھائی دیکھیے ایک حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوشک الامر ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها قال قالوا ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال لا بل انتم يومئذ كثير بل انتم غثاء كغثاء السيل ولينزل الله من صدور احدكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن قالوا بل الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے یہ قریب ایک دور ایسا آئے گا, بہت قریب معاملہ ہے, کہ دوسری قومیں تم پر ٹوٹ پڑے گی اور ایک دوسرے کو بلائے گی کہ آؤ یہ لقمہ تر ہے مسلمان ان کو نگل لیں. جس سے کھانے والے دسترخوان پر لوگوں کو آئے بھائی آپ بھی کھا لیجیے, آپ بھی. وہی دیکھیں پوری صورتحال پوری دنیا میں نے جتنی اسلام دشمن طاقت سب متحد ہیں آپ کے خلاف. ایک دوسرے کو دعوت ہے مسلمانوں کو نگل جاؤ, بڑا لذیذ بڑا نرم لقمہ ہے. بالکل صورتحال بھائی. تو صحابی نے پوچھا یہ اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں لا انتم بے یومئذ کثیر, کبھی معدود تھے ہم تو جہاں میں ہم سے رونق تھی, اب ہر سو ہمیں تو ویرانی نہیں جاتی. یہ عالم ہو گیا. آپ نے کہا نہیں بل انتم یومئذ کثیر, اس وقت تمہاری تعداد زیادہ ہوگی, ولکنکم غثاء, لیکن تمہارا کیا حال ہوگا جیسے سیلاب کا جھاگ ہوتا ہے, بارش ہوتی ہے, دیکھیں جھاگ آپ نے دیکھا ہوگا, یا آپ کپڑا دھوتے ہوں گے تو اس میں جھاگ بالٹی بھر جاتی ہے, تھوڑی دیر میں جھاگ ختم, بہت معلوم ہوگی اس کے بعد ختم. تو تم جھاگ کی طرح سمجھو اس کے چند منٹ میں ختم ہو جاتی ہے, سیلاب پانی کے جھاگ کی طرح. اور دشمنوں پر جو تمہاری ہیبت ہے ان کے دلوں میں وہ ہیبتیں نکل جائیں گی. ہے کسی ہے مسلمانوں کو ہیبت اسلام دشمن طاقتوں پر؟ یہ پولیس آج مروب نہیں ہے. یہ حال یہ پوزیشن ہماری ہوگی, مروبیت کا حال, خوف کا, اسے اللہ کو ہم نے چھوڑ دیا. تو اور تمہارے دل میں اللہ وہن ڈال دے گا. وہن جانتے ہیں عربی زبان میں وہن عجیب و غریب لفظ ہے. سب سے زیادہ کمزور چیز کے لیے وہن کا لفظ استعمال. ان اوہن البیت بیت العنکبوت, سب سے کمزور کس کا ہوتا ہے؟ مکڑی کا جالا ہوتا ہے, اس کے لیے وہن کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اتنی کمزوری پیدا ہوئی مکڑی کے جالے بھی کمزور مسلمان ہو جائے گا. یہ وہن ہے, آواز ہے, وہی پوزیشن آج. مکڑی کا جالا بھی تو مکھیوں کو شکار کر لیتی ہے, بہت سے جالوں کو پھنسا لیتی اسی جال میں اور چوس لیتی ہے, لیکن اتنی بھی قوت ہمارے اندر نہیں, اتنی بھی صلاحیت نہیں. یہ صورتحال آج ہو گئی. تو صحابی نے پوچھا وہن کیا چیز ہے, یہ کیسے کمزوری آ جائے گی مسلمانوں میں؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا وکراہیۃ الموت, دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا, دونوں چیزیں ہمارے آپ کے اندر ہیں. دنیا کی محبت بالکل رد بس گئی. آج ہر جگہ سب سے بڑا مقصد جو مسلمانوں کو ہو گیا ہے, اور لوگوں کا دوسروں کو چھوڑیے, ان کیا بھی دنیا میں. ایک طالب علم جب داخلہ لیتا پہلے کسی مدرسے میں نیت ہو جاتی ہے علی گڑھ جانا ہے, نیت اس کی خراب ہو گئی. اب علم کی برکت سے معروف ہو جائے گا, پہلے وہ نیت ہو گئی کہ علی گڑھ یونیورسٹی جانا ہے. یہ بڑا نقصان پہنچا ان مدرسے والوں نے, جن اسلامی مدرسوں کو انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی سے کالج سے جوڑ دیا. دنیا بالکل غالب آ گئی. اور ایسے نالائق بھی لوگ ہیں مدرسے کے کہ عورتوں کو بھی ڈگری ملتی ہے, اور نالائق بھی چلی جاتی ہے, لیکن بے پردہ رہتی جا کر کے. پوچھا جائے گا. یہ مرتبہ جامعۃ الفلاح کے ناظم جب تھے مولانا ڈاکٹر خلیل صاحب میرے یہاں آئے, میں نے کہا مولانا کو ڈاکٹر صاحب کو چائے پہلے پلا لو, اس کے بعد جب پوچھو گے نہیں ناراض ہو جائیں گے, چلے جائیں گے. جب چائے پلا, میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ جامعۃ الفلاح کے ناظم ہیں اور اللہ تعالیٰ سے آپ کیا پوچھ گچھ ہوں گے, اللہ کیا جانا ہے. لیکن اگر آپ کے جامعۃ الفلاح سے بچیاں پڑھ کر کے علی گڑھ جاتی ہے, شبلی کالج میں BA کرتی ہے, شبانہ ہاسٹل میں کہیں رہتی, کہیں بھی ہاسٹل میں رہتی ہے, آپ کی بھی پکڑ ہوگی کہ آپ نے اس کے راستہ ہموار کیا. ارے کہیں دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے, آگے بڑھ, اس کے ان کے لوگ کوئی دلیل ہے نہیں. لوگ کہاں سے یہ کوئی بات ہوئی, کہاں سے کہاں جا رہی ہے, مریخ پر کمندے ڈال رہی ہے, چاند, یہ کوئی بات ہوئی؟ اور کوئی بات نہیں کر سکے. اس کے بعد خفا ہو گئے, اس کے بعد چلے گئے. یعنی حق بات لوگ برداشت نہیں ہے. یہ سب مجرم ہے جو ایسا کرتے ہیں. بہرحال یہ دو چیزیں ہیں, دنیا کی محبت
ادھک اصحاب کرام کیا حال تھا، اس کا بھی بات یاد آ گئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب جانتے ہیں کہ انبیاء کے بعد سب سے اونچا درجہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا. وہ خلافت سے پہلے کوئی کاروبار کر لیا کرتے، تجارت وغیرہ، اس سے اپنی معاشی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے، بال بچوں کو خرچ چلاتے تھے. لیکن جب خلیفہ ہو گئے تو کاروبار ان کا بند. تو بیت المال سے 2500 درہم سالانہ مقرر ہوا. مہینہ نہیں، ایک مہینے میں 2500 نہیں، سال میں 2500 درہم. 2500 بہت کم ہے بھائی، سال میں کیسے کوئی خرچ لائے گا؟ 2500 درہم میں پورے سال بھر اپنے بال بچوں خرچ چلاتے تھے. اب سوچیے ہم لوگ تو روز میٹھا 10 رکھوا دے، کئی قسم کے میٹھے رہتے ساتھ، کتنے آئٹم رہتے ہیں. تو ان کی بیوی نے کہا کہ میٹھا کھانے کا جی چاہتا ہے. یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے مجھ کو شرم معلوم ہوتی ہے، ہم لوگ کتنا میٹھا کھاتے ہیں روزانہ صبح شام تک. بیوی نے کہا ان کی ابوبکر رضی اللہ عنہ کی، آج میٹھا کھانے کا جی چاہتا ہے. کہا میرے پاس تو ہے نہیں، خلیفہ وقت اتنا پیسہ نہیں کوئی میٹھا کھا سکے وہ خرید کر کے یا بنا سکے. تو کہا اپنی بیوی سے تھوڑا تھوڑا بچاتی رہو، جو وظیفہ ملا ہوا ہے، جیسے چٹکی لوگ نہیں بچاتے تھوڑا تھوڑا، وہ تھوڑا تھوڑا بچاتی رہی. اور کچھ دنوں کے بعد میٹھا ان کے سامنے پیش کر دیا. کہا بھی میٹھا کہاں سے بنا؟ کہا تھوڑا تھوڑا بچاتی رہی. کہ یہ بتاؤ کتنا روزانہ بچاتی تھی؟ بتا تھوڑا تھوڑا اتنا بچاتی تھی. عجیب غریب بات ہے. اس کے بعد بیت المال کے خزانچی کے پاس لکھ بھیجا کہ اتنا وظیفہ میرا کم کر دیا جائے، بغیر میٹھا کھائے بھی زندگی گزاری جا سکتی. شرم لگتی تھی، یعنی بغیر میٹھا کھائے بھی زندگی گزار سکتی ہے، اس لیے اتنا کم کروا لی. یہ ہے آخرت نظر. ایک مرتبہ ابوبکر صدیق نے پیاس لگی، لوگوں سے کہا کہ بھائی پانی دیجیے. لوگوں نے پانی میں شہد ملا دیا. آپ اس کو دیکھ کر رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. لوگ امیر المومنین کہ رونے کون مقام ہے؟ کہا کہ ایک مرتبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا، آپ کسی چیز کو دور درا رہے تھے، دور دور، اسی سے دور درانا، جو کچھ دور دراتے ہیں اسی سے بنا دور دور. فسوقل سوقل، دور ہو دور ہو، آپ دور دور کر رہے تھے. میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے، آپ کس کو دور دور کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا دنیا اپنی تمام رنگینیوں، رعنائیوں، آسائشوں، عیش و راحت کے تمام سامانوں کے ساتھ میرے سامنے مجسم ہو کر کے آئی تھی. میں نے اس کو دور کر دیا، دھتکار دیا. مجھ کو وہی بات یاد آ گئی، کہیں میں بھی دنیا کے جال میں نہ پھنس جاؤں. اور یہ سوچنے کی بات ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مسجد نبی میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام بہت سے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں آ گئے. یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ وہ نوجوان ہیں، عرب معاشرے میں ان کے والدین بڑے مالدار تھے. جتنے ٹھاٹ بار سے ان کی پرورش ہوئی تھی عرب میں کسی کی نہیں ہوئی. کیا کھلاتے کیا پلاتے رہے ہوگے، صبح کو کوئی لباس ہے تو شام کو دوسرا لباس. جس گلی سے جاتے تھے وہ گلی خوشبو سے معطر ہو جاتی تھی. ان کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ ان کی پچھلی زندگی کو دیکھ کر مجھ کو رونا آ گیا. کتنے ٹھاٹ باز سے ان کے والدین کو پالا تھا، صبح کو کوئی لباس، شام کو کوئی لباس، اور خوشبو سے ہمیشہ معطر. اور آج جو بدن پہ چادر ہے اس پر بھی چمڑے کا پیبند لگا ہوا ہے، پھٹی ہوئی چادر ہے. یہیں تک کا مجھ کو رونا آ گیا. اس کے بعد آپ نے فرمایا، عجیب و غریب آپ نے حدیث ہے، اس وقت آپ نے فرمایا کہ کیف بکم اذا راى احدكم اذا غدا احدكم في حلة وراى في حلة وزيت بين يديه صفة وزيت ورفعت اخرى وسترتم بيوتكم كما تستر الكعبة. قالوا يا رسول الله نحن يومئذ خير من اليوم نتفرغ للعبادة ونكفى المعونة. قال لا انتم اليوم خير منكم يومئذ. آپ نے فرمایا، اسے تسلی بھی ہو گئی مصعب بن عمیر اور تمام صحابہ کرام. آپ نے فرمایا تمہارا کیا حال ہوگا، تمہاری خوشحالی کا یہ عالم ہوگا
کہ جب تم میں سے ایک آدمی صبح کو ایک لباس میں رہے گا، شام کو دوسرا آدمی دیکھ لیجئے، صبح کوئی لباس ہوتا ہے، بچے آپ کو نصیب مل کے جاتے ہیں، آتے دوسرا لباس پہن لیتے ہیں، رات کو کچھ اور پہنتے، صبح کو کوئی لباس ہوتا ہے، اب تو ہوتا ہے صبح کو ایک لباس ہوگا، شام کو دوسرا لباس ہوگا، یہ خوشحالی کا عالم ہوگا۔ اور تمہارے دسترخوان پر کھانے کی ایک پلیٹ رکھی جائے گی، دوسری اٹھائی جائے گی، دیکھیے کتنے اقسام کی غذائیں پلیٹیں دسترخوان پر رکھی جاتی ہیں، ابھی ایک دوسری آ رہی ہے، تیسری آ رہی، چوتھی آ رہی، معلوم کتنے کتنے آئٹم ہے، یہ خوشحالی کا عالم ہو جائے گا۔ وہ سترتم بیوتکم، اور تم اب گھروں کو ایسا پردے سے سجاؤ گے جیسے خانہ کعبہ کو سجایا جاتا ہے۔ بہت خوش ہوئے صحابہ کرام، اس لیے کہ ان کے نزدیک دین کا کام اہم تھا، بیچارے اپنے پیٹ کے لیے محنت کرتے تھے، دین کا بھی کام کر لیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا اچھا وقت ہوگا کہ ہم خوشحال ہو جائیں گے، معاشی دوڑ دھوپ زیادہ نہیں کرنی پڑے گی، عبادت کے لیے دین کے بالکل فارغ ہو جائیں گے۔ دیکھیے اب یہ خوشحالی کا فلسفہ ہے، آج معاملہ الٹ گیا ہے۔ اور اگر آپ خوشحال ہیں، معاشی مسئلہ آپ کا حل ہے، تو آپ بہت زیادہ دین کا کام کرنا چاہیے۔ اس دور میں تو پچھلے دور سے زیادہ دین کا کام ہونا، آپ خوشحال ہیں، شاندار مکان آپ کے پاس، شاندار گاڑیاں ہیں زیادہ، لیکن بالکل کام نہیں ہو رہا۔ اور صابر کہا گیا جب ہم خوشحال ہیں، مالی فراغت میں، ہم خالی دینا کام کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، اس وقت تمہارا حال اور خراب ہو جائے گا، بلکہ آج تم اس زمانے کے لحاظ سے بہتر ہو۔ کیوں ایسا ہوگا؟ اس وقت جب خوشحالی لوگ کہیں کہ بڑی بزی لائف ہے، بڑی مشغول زندگی ہے، فرصت کیا مولوی صاحب پیشاب پیخانہ کی فرصت نہیں ملتی، آپ کہتے ہیں نکلنے کے لیے؟ دیکھیں بہت سے لوگ بڑے بڑے سیٹ کہتے ہیں، تو جتنے ہی مشغول آدمی کاروبار میں اتنا ہی بڑی بزی لائف، کھانے کی فرصت ہے یہ نہیں ہے، اور آپ کہتے ہیں یہ کام کرو وہ کام کرو۔ تو لیکن خوشحالی کا فلسفہ یہ ہے کہ جتنا اللہ نے آپ کو اتنا ہی زیادہ دین کا کام زیادہ ہونا چاہیے، لیکن معاملہ بالکل برعکس ہو گیا۔ مجھے اس وقت کیا ایک واقعہ، جب میں علی گڑھ میں پڑھتا تھا تو دربھنگا کے پڑھے لکھے لوگ آئے تھے، تو اسی میں سے ایک صاحب بڑے پڑھے لکھے تھے، انہوں نے علی گڑھ کی مسجد میں جو سر سید مسجد ہے اس میں انہوں نے بیان کیا۔ اس بیان میں کب تک مجھ کو یاد ہے، جب علی گڑھ میں پڑھتا تھا اس کی بات ہے، انہوں نے کہا کہ ایک جگہ ہم گئے، بڑی ہے ایک دیہات میں گئے، کوئی بہت ایسے دیہات ہیں جہاں آج بھی لوگ بغیر جنازہ پڑھے دفن کر، ابھی الہ آباد سے آتے ہوئے اور پھول پور کے بیچ میں کمال پور گاؤں پڑتا ہے، بڑی جہالت ہے۔ ہمارے ایک ساتھی کا ہم اس پاس پہنچ گئے تھے، بغیر جنازہ دفن جو کوئی جنازہ پڑھانے والا نہیں تھا۔ آج بھی اس طرح کے لوگ ہیں۔ کہا کہ ایک گاؤں میں ہم پہنچے، وہاں دیکھا کہ ایک صاحب کو لوگ دفن کر رہے ہیں قبر میں، اور ایک رحل، ایک قرآن مجید، ایک مصلی، تسبیح اور ایک لوٹا پانی بھی اسی قبر میں رکھ رہے ہیں۔ مجھ کو بڑی حیرت ہوئی، بتائیے قبر میں کیا ضرورت قرآن مجید رکھنے کی، رحل رکھنے کی، ایک لوٹا پانی رکھنے کی، تسبیح رکھنے کی؟ تو پوچھا گاؤں کا، ہمارے گاؤں کے سب سے بڑے سیٹ صاحب تھے۔ جب ہم کہتے ہیں بھائی ہم لوگ کے ذرا کچھ اللہ کی راہ میں بھی نکلنا، دین کام کرنا، کہتے بھائی بڑی بزی، بڑی مشغول زندگی، فرصت ہے نہیں ہے، تو ہم لوگ سب بڑی فرصت کے ساتھ اسی میں تلاوت کریں گے، نماز پڑھیں گے، لیکن وہاں موقع نہیں دیا جائے گا۔ وہاں تو زبان پر یہ ہوگا جاگے تھی فقط غفلتی غفلت ایسے دنیا کچھ نہ تھا، یہ زبان پہ ہوگا، تھی فقط غفلتی غفلت ایسے دنیا کچھ نہ تھا، ہم جسے سب کچھ سمجھتے تھے وہ لیکن کچھ نہ تھا۔ غور کرنے کی بات ہے، سوچیں۔ اب دنیا حقیقت کیا ہے؟ آپ اس ترقی کا پورا جائزہ لے لیجئے، آپ اخباروں میں روز پڑھتے ہوں گے۔ ابھی علی گڑھ کے ایک صاحب، ایک پروفیسر صاحب کا انتقال ہوا تھا، میں نام نہیں لینا چاہتا، جانتا ہوں، اخبار میں پوری خبر آئی تھی، ایک سال 1.5 سال پہلے کی بات ہے، فلاں تاریخ کو پیدا ہوئے، فلاں جگہ انہوں نے تعلیم حاصل کی، پھر کیا ہوا، بی اے ہوئے، ایم اے ہوئے، ایم فل کیا، پھر پی ایچ ڈی کیا، پھر لیکچرر ہو گئے، لیکچرر کے بعد لیڈر ہوئے، لیڈر کے بعد کیا ہوئے، پروفیسر ہوئے، پھر ایک یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی ہو گئے، ان کو پھر شبلی اچیومنٹ کون سا ایوارڈ ملا، امریکہ سے ملا، ایک لندن سے ملا، ایک ایران سے ملا، ایک کو لکھا ہوا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا، انتقال ہو گیا۔ اب غور کیجیے، یہی زندگی ہے۔ اکبر لاوی کا ہم کیا کہیں، اب آپ کیا کاری نمایاں کر گئے، بی اے ہوئے، نوکر ہوئے، پنشن ملی، پر مر گئے۔ ایک زندگی کوئی مقصد ہوا؟ یہ تو زندگی ایسی نہیں کہ اس سے دل لگایا جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہی ہے۔ اب کیا ہوگا، اب تو قبر میں سوال جواب ہوگا، وہاں ڈگری پوچھی جائے گی، کیا پروفیسر تھے، فلاں جگہ وائس چانسلر تھے، عمل کتنا آپ نے کیا ہے، داڑھی مڈانے تھے آپ، پروفیسر تھے علی گڑھ کے،
فلاں یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے اور غیر اسلامی شکل میں آپ خبر میں آئے ہیں، تب کیا ہوگا آپ کے پاس؟ زبان خاموش۔ اسی طرح سے ایک ڈھاکہ کے فضل الرحمان، وہ تعمیراتی فن میں بہت بڑے، پورے دنیا میں جو ہے یعنی ان کو عالمی شہرت حاصل تھی۔ امریکہ سے انہوں نے اس فن میں مہارت حاصل کی، اور وہاں انہوں نے شکاگو سے 40 ضلع عمارت کا ٹھیکہ لے کر کے اپنی اس کا آغاز کیا۔ بہت بڑے فن تعمیر کے بہت بڑے انجینئر تھے ڈھاکہ فضل الرحمان خان۔ اور پھر شکاگو میں انہوں نے 110 منزلہ ایک عمارت تعمیر کی، اس کے بعد پوری دنیا میں مشہور ہو گئے۔ انہی کے بنائے ہوئے اصول پر امریکہ کا ٹاور بھی ہے بنا تھا، انہی کے اصول پر اونچی اونچی بلڈنگیں، خلیفہ ٹاور چاہے دبئی کا ہو چاہے فوارہ ہو، بہت ماہر ہوتے۔ ان کے ایک رپورٹر تھے، ایک صاحب آئے ان کے پاس آئے، ان کو مبارکباد دی کہ 110 منزلہ بلڈنگ آپ نے تعمیر کر دی۔ تو بڑے بجھے ہوئے دل سے، مسکراہٹ بھی نہیں تھی، جواب دیا، لائف از مور دین انجینئرنگ، انجینئرنگ سے اور علاوہ زندگی ہے، صرف انجینئرنگ نام زندگی نہیں ہے۔ دیکھیں سکون نہیں ملا، اتنے بڑے منصب پر ہونے کے بعد، عالمی شہرت کے بعد بھی دل بجھا ہوا ہے، سکون کہاں ملے گا یہاں کی ترقی پر، جس کو ہم لوگ ترقی کا میدان دنیا ہی نہیں ہے، ترقی کا میدان تو آخرت ہے۔ یہ کہاں ترقی کا میچ کھیلنے کا میدان ہی نہیں ہے جس میں ہم میچ کھیل رہے ہیں اور ترقی کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد کہ املادی نے ان سے، ایک جرمن کا ایک انجینئر تھا جو انہی کے بنائے ہوئے اصولوں پر 365 منزلہ عمارت بنانے کا پروجیکٹ زمین سے 1 میل دور اونچی ہوگی۔ تو کہ املادی نے پوچھا ڈاکٹر فضل الرحمان خان سے کہ کیا اس طرح کی عمارت کھڑی کم کہاں؟ بالکل ممکن ہے، جو ہم نے اصول بنا رکھے ہیں۔ اس کے بعد اس نے تبصرہ کیا کہ افسوس کی بات ہے کہ ڈاکٹر فضل الرحمان خان کے بنائے ہوئے اصول کے مطابق یورپ امریکہ میں اونچی اونچی عمارتیں کھڑی ہو جائیں گی، لیکن وہی شخص موجود نہیں ہوگا دیکھنے کے لیے جس نے اس کو ممکن بنایا تھا۔ اب 52 سال کی عمر میں ڈاکٹر صاحب کا انتقال ہو گیا۔ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ بہرحال دوستو، میں نے وہ حدیث شروع میں جو آپ کو بتائی کہ ایمان کی حقیقت ہے، اور دنیا کی حقیقت بھی آپ کے سامنے واضح کر دی۔ یہ بہت سی حدیثیں ہیں، اس کو کہاں تک بیان کیا جائے، لیکن جو کچھ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے، دنیا کی حقیقت سمجھنے کے لیے یہ کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی محبت ہم سے نکال دے، اور ہمارا ظاہر اور باطن سب اسلامی ہو جائے۔ ہمارا ظاہری فریم ہے وہ بھی معلوم ہو کہ اسلامی شعر ہم نظر آتے ہیں، اسلامی شکل و صورت بھی ہو جائے، ہمارا باطن بھی اچھا ہو جائے، اور دنیا کی محبت ہمارے دل سے نکل جائے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو اپنا بنا لے، اپنی اطاعت پر، فرمان برداری پر، اپنے پیغمبر کے تمام سنتوں پر استقامت کی توفیق اللہ تعالیٰ ہم کو عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔